سے لے کر 20ویں آیت تک کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ 15ویں آیت، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں سے جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین آمین۔ عزیزو، دنیا میں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں، جن میں سے دنیا والوں نے ہی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں، جن میں اپر کلاس لوگ شامل ہیں، جن کو امیر لوگ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مڈل کلاس لوگ شامل ہیں، جن کو درمیانے درجے کے لوگ کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے لوور کلاس، یعنی کہ غریب لوگ، جن کی گزر بسر، جن کا گزارا جو ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کلاسز کے لوگ، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، یہ 3 قسم کے طبقات کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ جو بات آج میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان تینوں طبقات کے لوگوں کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یسوع مسیح کی خوشخبری تینوں قسم کے لوگوں کے لیے ہے، تینوں طبقات کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے وہ لوور کلاس کے لیے ہے۔ اگر آپ چرواہوں کی زندگیوں پر غور کریں تو وہ لوور کلاس، ایک غریب طبقے سے ان کو گردانا جاتا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ میلے کچیلے لوگ ہیں، ان سے نفرت کی جاتی ہے، ان سے دور رہا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح، اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلی مقدسہ مریم کے بعد جو سب سے پہلے خوشخبری دی گئی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی، وہ کون تھے؟ وہ چرواہے ہی تھے، جو دنیا سے کٹے ہوئے لوگ تھے، جو لوور کلاس کے لوگ تھے۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے، پیدائش جو ہے، وہ سب کے لیے ہوئی ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہوئی ہے
جو پسے ہوئے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دبے ہوئے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایسے لوگوں کے لیے ہوئی ہے جو کچلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو عزیزو، اسی لیے یسایہ نبی کا صحیفہ اگر پڑھیں، اس کا 61 باب، تو وہاں پر 700 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو منجی پیدا ہوگا، یہ جو خوشخبری ہوگی، یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی۔ 61 باب یسایہ کا صحیفہ 1 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ کیا کروں؟ تسلی دوں۔ قیدیوں کو رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ کلام مقدس یہ بھی بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور آرام دینے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس دنیا میں اس لیے ہوئی کہ پسے ہوئے، دبے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ جو ہے وہ راحت پائیں، وہ آزادی پائیں، وہ تسلی پائیں، وہ رہائی پائیں۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جو راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غریب ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر ہوئی۔ پوری دنیا خداوند یسوع مسیح سے مستفید ہو سکتی ہے، نجات کا تجربہ کر سکتی ہے، لیکن خاص پرورٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دی گئی ہے جو آرام کے متلاشی ہیں، جو راحت کے متلاشی ہیں، جو نجات کے متلاشی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ ہم نے کلام مقدس میں سے چرواہوں کے متعلق سنا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا خلاصہ چرواہوں کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں آدم کا بیٹا حابل جب ہمیں نظر آتا ہے تو وہ کیا کرتا تھا؟ بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا۔ قائن اور حابل کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے۔ حابل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے شروع سے ہی مویشی پالنا، دیکھ بھال کرنا، بھیڑ بکریاں رکھنا یہ ایک بزنس تھا۔ میرا یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھیڑ بکریاں پالنا یہ ان کا بزنس تھا، یہ ان کا کاروبار تھا، اور یہ ایک باعزت ذریعہ معاش تھا۔ بھیڑ بکریاں چرانا ایک عزت کی بات سمجھی جاتی تھی بنی اسرائیل میں۔ اور لیکن جو مصری اور غیر قوم لوگ تھے وہ اس کام سے نفرت کرتے تھے، وہ چرواہوں سے بھی نفرت کرتے تھے، کیونکہ چرواہے جو ہیں وہ جانوروں کے ساتھ رہ رہ کر ان کا بھی ویسا ہی حلیہ بنا ہوتا تھا جیسے کہ بھائی میٹنگ پرزائڈر نے آپ کو بتایا کہ وہ میلے کچیلے ان کے پاس سے جانوروں کی بو آتی تھی، اس لیے لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ تو چرواہوں کے لیے بائبل مقدس میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو عبرانی کا لفظ ہے وہ ہے روا، جس کے معنی ہے بھیڑوں کو چرانا اور ان کی نگہبانی بھی کرنا۔ یہ دونوں معنی جو ہیں اس لفظ کے ہیں کہ روا کے مطلب ہے بھیڑوں کو چرانا بھی، یعنی ان کو خوراک بھی مہیا کرنا اور ان کی رکھوالی بھی کرنا، ان کی نگہبانی بھی کرنا۔ یونانی کا جو لفظ ہے وہ ہے پوئیمن۔ پوئیمن چرواہے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا بھی تقریباً یہی معنی نکلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ چرواہا نہ صرف بھیڑوں کو چرا
چراتا ہے, خوراک مہیا کرتا ہے, بلکہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے, ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے, ان کو سنبھالتا بھی ہے, ان کو جنگلی جانوروں سے بچاتا ہے, ان کو بیماریوں سے بچاتا ہے, ان کو محفوظ رکھتا ہے. یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے. قرآن عظیم پر اگر آپ غور کریں تو یہوہ پاک خدا کو بھی چرواہا کہا گیا ہے. ہاللیلویہ. 23 زبور کس کو آتا ہے؟ اس کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے. یہ جو چوپان کا لفظ ہے یہ بھی چرواہے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چرواہے کے لیے بائبل مقدس میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چرواہا, چوپان, گلہ بان, گڈریا, یہ تمام لفظ جو ہیں یہ چرواہے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یہوہ خدا کو چوپان یعنی کہ چرواہا کہا گیا ہے. نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کو بھی چرواہا کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو یونانی اور عبرانی کے لفظ ہیں یہ دو قسم کے معنی پیش کرتے ہیں. کہ چرواہے کا لفظ بھیڑوں کو چرانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور خادموں کے لیے, نگہبانوں کے لیے جو خدا کے خدام ہیں, خدمت کرتے ہیں. سیم وہی لفظ جو ہے وہ خادموں کے لیے, پاسٹرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو ذمہ داری ایک بھیڑوں کو چرانے والے کی ہے وہ ذمہ داری ایک خادم کی بھی ہے. کہ وہ اچھا جو چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں وہ جو ہے وہ بچاتا ہے, ان کی نگہبانی کرتا ہے, ان کو روحانی خوراک مہیا کرتا ہے, ان کو اچھی اچھی چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے, پانی کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ بھیڑیں اچھا چارہ کھائیں, بھیڑیں اچھا میٹھا پانی پئیں اور تندرست رہیں, صحت مند رہیں. تو عزیزو یہ ایک چرواہے کی ذمہ داری جو ہے ہوتی ہے. یہوہ خدا کو بھی چوپان کہا گیا. خداوند یسوع مسیح کو پطرس کے خط میں اگر پڑھیں تو وہاں پر اس کو سردار گلہ بان کہا گیا ہے, خداوند یسوع مسیح کو. آج جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں سے میں صرف 3 نکات پر آپ کے سامنے بات کروں گا. 3 نکات ہیں کہ پہلا بڑا دن کس طرح منایا گیا. آج جو ہمارا عنوان ہے کہ چرواہوں نے پہلا بڑا دن کیسے منایا, یہ آج کا عنوان ہوگا. اور ہم کس طرح بڑے دن کو مناتے ہیں. ایک تقابلی جائزہ ہوگا کہ چرواہوں نے پہلا بڑا دن کیسے منایا, اور آج ہم اس جدید دور میں بڑا دن کس طرح منا رہے ہیں اور ہمیں کس طرح منانے کی ضرورت ہے. آج ان 3 نکات سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح بڑا دن منانے کی ضرورت ہے. لوکا 2 باب 15 آیت ہم واپس اپنے اقتباس کی طرف آئیں گے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے. لوکا 2 باب 15 آیت, جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں, اور یہ جو بات ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے کیا کریں دیکھیں. یہ جو دیکھیں کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے. میں اس لفظ پر آپ کے سامنے باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں. چرواہے جن کو خوشخبری دی گئی ہے وہ بیت لحم کے چوگرد کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, رات کا پہر ہے, سردی ہے, وہ ٹھنڈے ہوئے ہیں, لیکن عزیزو وہ اپنے بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے ہیں. فرشتہ ان پر ظاہر ہوتا ہے, ان کو خوشخبری سناتا ہے. خوشخبری سن کر وہ کہتے ہیں کہ چلو یار جو باتیں جو خبر ہمیں فرشتے کی طرف سے دی گئی ہے اس کو جا کر کیا کریں, دیکھیں کے لیے جو یونانی میں لفظ ہے اس کے معنی ہیں آنکھوں سے جا کر دیکھنا.
आंखों से जाकर देखना, जांचना, मुवासना करना, समझना, बूझना, गौर करना, तवज्जो करना। यानी कि जो खबर उन्होंने सुनी है, जो न्यूज़ फरिश्ते की तरफ से उनको दी गई है, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम जाकर इस बात को क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे, इस बात पर जाकर छानबीन करेंगे, पड़ताल करेंगे, परख करेंगे, उसके बाद हम इस बात पर ईमान लाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार फरिश्ते ने तो उनको कह दिया तो उनको मान लेना चाहिए था। लेकिन अजीजों, आम तौर पर बहुत से लोग आपको इस बात को नेगेटिव बनाकर पेश करेंगे। वो कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा होकर अपने फरिश्तों के दरमियान जाहिर हुए तो एक शागिर्द था, उसने क्या किया कि जख्मों में उंगली डालकर क्या किया, देखा, चेक किया। बेसिकली उस शागिर्द के अंदर भी जो स्पिरिट उस वक्त काम कर रही थी वो थी कंफर्मेशन की स्पिरिट। तो कंफर्मेशन की स्पिरिट जो है वो नेगेटिव स्पिरिट नहीं है। जांच पड़ताल करने की जो रूह है, स्पिरिट है, वो नेगेटिव नहीं है। आज हम जिस दौर में रहते हैं हमें इस स्पिरिट से भरने की जरूरत है। आज इस जदीद दुनिया में हमें बहुत सी गलत तालीमात मिलती हैं जिन्हें हमें जांचने की, पड़ताल करने की जरूरत है, मुआसना करने की जरूरत है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना हो, कोई भी बिजनेस आपने शुरू करना हो, आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उस कारोबार के बारे में सोचते हैं कि मैं फलां बिजनेस शुरू करूंगा। आप उसका एस्टीमेट लगाते हैं, आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं, आप उसके नफे नुकसान के बारे में सोचते हैं, और जब आपको तसल्ली हो जाती है फिर आप अगला स्टेप लेते हैं कि मैं ये कारोबार करूंगा। अगर आपको उसमें नुकसान होता हुआ नजर आए तो आप क्या कहते हैं, मैं ये कारोबार नहीं करूंगा। बात की जा रही है जांच पड़ताल करने वाली स्पिरिट की। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लोगों से मिलते हैं कि यार ये जगह ठीक है, यार ये जाली, इसके दस्तावेज जो हैं जाली तो नहीं है, ये 2 नंबर जगह तो नहीं है, ये रौले वाली जगह तो नहीं है, ये बंदा किस तरह का है जो जगह को सेल कर रहा है। तो अजीजों, हम वहां पर भी क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। अगर हमने अपने बेटे और बेटियों के रिश्ते करने होते हैं, हम हद से ज्यादा ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। हम जासूसों को छोड़ देते हैं कि यार इस बेटी का या इस फैमिली का पता लगाओ, ये किस तरह की फैमिली है, ये इनका उठना बैठना कैसा है, इनका बोलचाल कैसा है। तो हम छोटे से छोटे उनके जो पॉइंट है, रवैया है, चाल चलन है, हम उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, क्योंकि हमने अपने बेटे का या अपनी बेटी का रिश्ता करना होता है। बात की जा रही है जांच पड़ताल करने की। अगर अजीजों हम अपने दुनियावी कामों में, हम अपने जिस्मानी कामों में इस कदर जांच पड़ताल करते हैं तो अपने रूहानी मामलात में भी, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि रूहानी मामलात में भी शदीद जांच पड़ताल करने की जरूरत है। हालेलुया। जदीद दौर है, लोग पढ़ लिख गए हैं, टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, इंटरनेट आपके पास है, बड़ी बड़ी सहूलतें आपके पास हैं, आपको ये कलाम हर जगह पर आसानी दस्तयाब होगा। बहुत से लोग अपने आप को खुदा का खादिम जाहिर करेंगे, अपने आप को स्कॉलर कहेंगे, अपने आप को कहेंगे कि मैंने कलाम को हिफ्ज़ किया हुआ है।
اصل تعلیم میرے پاس ہے۔ عزیزو اس وقت جو ہے تعلیم بہت ہو چکی ہے، لیکن آج ہمیں جانچ پڑتال کرنے کی، اسپرٹ سے بھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بدعات سے، تاکہ ہم غلط تعلیمات سے بچ سکیں، اچھی تعلیمات کو حاصل کر سکیں۔ آج دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، میں چند مشنز کے نام، لوگوں کے نام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اصل تعلیم ہمارے پاس ہے، یہوہ کے دعا آپ کو ملیں گے، وہ کلام آپ کو سنائیں گے، اونلی جیزس والے آپ کو ملیں گے، وہ آپ کو کلام سنائیں گے، اور ایک خدمت گزار لوگوں کی ایسی بھی تحریک ہے، گروہ ہے، جو بالکل پورے کپڑے اتار کر جو ہے وہ خدا کی پرستش کرتے، کہتے ہیں جی ہم باغ عدن میں پھر رہے ہیں۔ باغ عدن میں جس طرح آدم اور حوا برہنہ تھے، کپڑوں کے بغیر تھے اور خدا کی حضوری میں رہتے تھے، ہم بھی ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو اس قدر آپ کو غلط تعلیمات اس دنیا میں ملیں گی، اس لیے خبردار، ہوشیار، ہمیں کس اسپرٹ سے بننے کی ضرورت ہے؟ جانچ پڑتال، کنفرمیشن کی اسپرٹ سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح چرواہوں نے کہا کہ آؤ یار جا کے دیکھیے تے صحیح کہ دیکھو یہ فرشتے نے جو ہمیں میسج دے دیا ہے کیا یہ واقع ہی سچ ہے۔ لفظ ہم نے کہا کہ آؤ جا کر دیکھیں۔ آج ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے، موازنہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے بوجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح چرواہوں نے پہلے بڑے دن پر کی۔ تو عزیزو ہمارے پاس سب سے بہترین جو جیسے سنیاروں کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کسوٹی، جب سونے کی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے وہ اس پتھر کو لیتے ہیں، اس پر اس کو رگڑ کر دیکھتے ہیں اے سونا اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ تو عزیزو آج ہم مختلف دنیا میں رہتے ہوئے تعلیمات کو سنتے ہیں، مختلف تھیولوجیز دنیا میں گردش کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس یہ خدا کا کلام ہے، جو بھی بات کلام کسی بھی خادم سے، چاہے میں ہوں، پاسٹر شہریان ہے، خدا کے خادم بھائی لطیف ہیں، وہ آپ کو کلام سناتے ہیں، آپ اس کسوٹی سے اس پر آپ اس کو رگڑ کر، خدا کے کلام پر رگڑ کر آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلام پیش کیا گیا ہے، یہ جو باتیں پیش کی گئی ہیں، یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، کیا یہ کلام پر پوری اتر رہی ہیں؟ اگر اتر رہی ہیں تو آپ اس کلام کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں اور خدا سے برکت حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ جو پہلی بات آپ کی گوش گزار کی گئی وہ یہ تھی کہ آج اس دور میں ہمیں جانچ پڑتال کی روح سے بھرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے روحانی معاملات ہیں یا ہمارے جسمانی معاملات ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے لوکا دوسرا باب 17 آیت پر جلدی سے غور کیجئے گا۔ لوکا دوسرا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ مشہور کی۔ آگے میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ جا کر دیکھیں کے لفظ پر ہم نے بات چیت کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مجوسیوں کو خوشخبری سنائی گئی اور انہوں نے جا کر دیکھا، کنفرم کیا، جانچ پڑتال کی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو مشہور کی، یعنی کہ جو بات انہوں نے دیکھی، جب ان کو پتا چل گیا کہ یار سب کچھ سچ ہے، جو فرشتے نے کہا 100% سچ ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کو مشہور کیا۔ مشہور کی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں، انگلش کا لفظ ہے پبلش ابراڈ کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے دور دراز علاقوں تک پھیلا دینا، غیر ملک تک پھیلا دینا۔
تو پرانے عہد نامہ میں آپ جانتے ہیں کہ چرواہے جب بھیڑوں کو چراتے تھے بیچارے کئی دن وہ گھر کا منہ ہی نہیں دیکھتے تھے، ایک تھیلے میں اپنی چیزوں کو ڈالتے تھے کھانے پینے کی، اور خیمہ ان کے پاس ہوتا تھا، کئی دن کئی ہفتے کئی مہینے بھی لگ جاتے تھے گھروں کو لوٹتے ہوئے، تو گھروں سے دور رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جو خوشخبری فرشتے نے بیت لحم میں ان کو دی، وہ یہ خوشخبری اپنے ساتھ لے کر جب مختلف علاقوں میں اپنے مویشیوں کو، اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر جاتے تھے، تو خوشخبری بھی ان کے ساتھ وہاں پر جایا کرتی تھی۔ وہ دور دراز علاقوں میں جا کر اپنے مویشیوں کو چراتے اور مویشیوں کو جسمانی خوراک دیتے، اور لوگوں کو وہاں پر جا کر یہ خوشخبری سناتے۔ یہ خوشخبری کیا تھی؟ اگر آپ لوکا 2 باب 11ویں آیت پڑھیں، خوشخبری کیا تھی؟ فرشتے نے 11ویں آیت میں کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے کیا پیدا ہوا ہے؟ ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ عزیزو، یہی الفاظ لے کر، یہی کلام لے کر، یہی خوشخبری لے کر یہ جو چرواہے ہیں یہ دور دراز علاقوں تک گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ مسیح خداوند۔ منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا، چھڑانے والا، رہائی دلانے والا۔ تو عزیزو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہائی پائیں، آپ بچ جائیں، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، خوشخبری پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جو فرشتے نے چرواہوں کو دی۔ آج اس کرسمس کے موقع پر یہ خوشخبری ہم سب کے لیے ہے کہ آج داؤد کے شہر میں ہم سب کے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو عزیزو، یہ خوشخبری عالمگیر خوشخبری ہے آج، یہ سب کے لیے خوشخبری ہے آج۔ تو عزیزو، وہ منجی جو پیدا ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے۔ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، وہ مسح کیا ہوا، وہ ممسوح بادشاہ ہے جو دنیا میں آنے کو تھا۔ چرواہوں کو جو ہے اس کی خبر دی گئی۔ یہ تھا دوسرا پوائنٹ۔ تو آج عزیزو، اگر دنیا چاہتی ہے کہ وہ نجات حاصل کرے، راحت پائے، زندگی پائے، نجات پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، ابلیس کے قبضے میں سے نکل آئے، تو چرواہوں کی طرح آج دنیا کو بڑا دن منانے کی ضرورت ہے، اور اس کرسمس پر ہمیں منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا تھا کنفرمیشن، دوسرا ہے پروکلامیشن، یعنی کہ اعلان کرنا، ڈھنڈورا پیٹنا، اشتہار دینا۔ تو عزیزو، اس کرسمس پر یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، خدا کے خادم کی نہیں ہے، دوسرے خدا کے خادم کی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اس کرسمس پر ہم نے یہ خوشخبری دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ تھا دوسرا نقطہ کہ ہمیں اس کرسمس پر منادی کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ منجی پیدا ہو گیا ہے، آؤ اس کے پاس چلیں۔ تیسری بات جو چرواہوں کی زندگی سے ہم نے سیکھی، اگر آپ کلام مقدس میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کی 20ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، لوکا 2 باب 20ویں آیت میں، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری اور آخری بات ہم نے اس آیت میں ہی پڑھ لیا ہے، چرواہوں نے خبر کو سنا، اس کی تصدیق کی، پھر خداوند یسوع مسیح کی بشارت دوسرے لوگوں کو بھی دی، مختلف علاقوں میں جا کر دی، کلام کی منادی کی،
खुशखबरी की मुनादी की। और तीसरा बड़ा काम जो चरवाहों ने किया वो क्या किया? 20वीं आयत में लिखा है, और चरवाहे जो उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर, यानी फरिश्ते से सुनकर और जाकर देखकर, उसके बाद तीसरा काम उन्होंने क्या किया? खुदा की तमजीद और हम्द की। तो आज जो तीसरा पॉइंट है, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि हमें 2022 में इस क्रिसमस के मौका पर खुदा की तमजीद करने की जरूरत है। चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर देखकर खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की हम के गीत गाते हैं। इसका मतलब हुआ कि बड़ा दिन जो दिन है ये खास दिन है, बड़ा दिन हम तो सना करने का दिन है, बड़ा दिन शुक्रगुजारी करने का दिन है, बड़ा दिन इबादत करने का दिन है, बड़ा दिन खुशी मनाने का दिन है, बड़ा दिन मुनादी करने का दिन है, बड़ा दिन खुदा के नाम को जलाल देने का दिन है, बड़ा दिन सुलह का दिन है, बड़ा दिन रूठे हुओं को मनाने का दिन है, बड़ा दिन मोहब्बत फैलाने का दिन है, बड़ा दिन जो है तहाइफ लेने और देने का दिन है। और सबसे बड़ा जो तोहफा इंसानों के लिए है वो खुदावंद यीशु मसीह है। ये तोहफा एक दूसरे को देने और लेने का दिन है। बड़ा दिन जो है खुशियां मनाने का दिन है। बड़ा दिन जो है ये एक खुशखबरी है कि मौत के साए में रहने वाले लोगों, गुनाह में फंसे हुए लोगों, इब्लीस के कब्जे में लोगों, बड़ा दिन खुशखबरी का दिन है कि साए में से निकलने का, अंधेरों में से निकलने का दिन है, इब्लीस से छुटकारा हासिल करने का दिन है, मौत पर गालिब आने का दिन है। बड़ा दिन जो है ये बहुत खास दिन है, ये इसके मानी बहुत गहरे हैं। हमें बड़े दिन पर खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की हम्दो तमजीद करने की जरूरत है। ये है पहला बड़ा दिन। नंबर 1, पहले बड़े दिन पर चरवाहों ने क्या किया? खबर को सुना और उसकी तस्दीक की। हमें भी जांच और पड़ताल की रूह से भरने की जरूरत है। दूसरा काम जो चरवाहों ने किया कि उन्होंने खुशखबरी को सुनकर अपने तक महदूद नहीं रखा, उसको दबाए नहीं रखा, बल्कि कलाम को सुनकर, खुशखबरी को सुनकर, मुनादी को सुनकर उन्होंने दूर दराज इलाकों तक इसकी मुनादी की। इस क्रिसमस के मौका पर हम सब ने भी अजीजों मुनादी करनी है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तीसरा काम जो चरवाहों ने किया कि उन्होंने खुदा की हम्दो तमजीद के गीत गाए, खुदा की परस्तिश की, इबादत की, खुशी मनाई, शुक्रगुजारी की। तो अजीजों बड़ा दिन जो है वो मुनादी करने का, खुशखबरी सुनाने का, इबादत करने का, हम्दो सना के गीत गाने का दिन है। हालेलुया। जो बड़ा दिन नहीं है, बड़ा दिन शराब नोशी करने का दिन नहीं है। बड़ा दिन गलियों में बड़े बड़े स्पीकर डीजे लगाकर, ऊंची आवाज में डीजे लगाकर उनके आगे नाच रंग करने का दिन नहीं है। बड़ा दिन नफरत फैलाने का दिन नहीं है। बड़ा दिन गुस्सा करने का दिन नहीं है। बड़ा दिन पूरी रात गुल गुबारा करने का दिन नहीं है। बड़ा दिन जो है लड़ाइयां झगड़े करने का दिन नहीं है। बड़ा दिन जो है ये इबादत करने का दिन है, शुक्रगुजारी करने का दिन है, खुदा की तमजीद करने का दिन है, खुदा की हम्द करने का दिन है। हालेलुया।